مدنی مدینے والے میرے خواب میں تو مانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ خوابوں اور اس کی تعبیروں سے متعلق سوالات پر مشتمل آپ کے خوابوں سے متعلق اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ جتنی عمل خیر میں، نیک کام میں، جائز کام میں اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس کچھ احتیاطیں عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز سلسلے میں شامل کریں گے کہ جب بھی کال ریکارڈ کرائیں تو بڑی واضح ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں پر شور شرابہ وغیرہ نہ ہو۔ آپ کی وائس کوالٹی جو ہے وہ جتنی بہتر ہوگی، بعض اوقات جو ہے وہ آڈیو کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بھی کال کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اور پورا خواب بیان کریں، جتنا یاد ہے اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ بھی بیان کی جائیں، تاکہ مکمل خواب اور اس کی پھر تعبیر بیان کرنے کی صورت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیالات کو بھی اچھا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے خوابوں کو بھی بہتر فرمائے، اور جو بھی ہم خواب دیکھتے ہیں اس کی بری تعبیر سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اچھی تعبیروں کو ہمارے حق میں ظاہر فرمائے۔ اس میں انسان کے اپنے عمل کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے، انسان کے خیالات کا، سوچ کا، اس کے رجحان کا، اس کی سوسائٹی کا، اس کے انوائرمنٹ کا، اس کی پرسنالٹی کا، اس کے علم کا۔ اسی طرح نیک اور بد کے فرق سے بھی خوابوں کی تعبیر پر اثر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ نیک ہونا صرف آخرت کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی بے شمار برکتوں کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کل برج قیامت، قبر میں، حشر میں، اسی طرح اس کے بعد کے معاملات میں جو آسانیاں عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خصوصی رحمتیں فرماتا ہے، خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو چونکہ نیک طبیعت ہوتے ہیں، صبر کی توفیق ملتی ہے، تو وہ مشکل اور وہ مصیبت بھی نیک آدمی کے لیے، صابر کے لیے کل بروز قیامت کے ثواب اور اجر کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کو اعداد سے متعلق خوابوں کی تعبیریں عرض کرنی ہیں کہ مختلف قسم کے اعداد کا خواب میں دیکھنا کیسا ہوا کرتا ہے، اعداد کا، ہندسوں کا ہمارے خوابوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جن سے متعلق آیات قرآنیہ بیان فرمائی ہیں ہمارے بزرگان دین نے، وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر اس عدد کا خواب کی تعبیر پر کیا اثر ہو سکتا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں 10 سے 11 اعداد مختلف ہم نے بیان کیے تھے، کنٹینیو نہیں تھے، مختلف اعداد تھے، کچھ بیچ میں بیان نہیں بھی کیے تھے۔ جن جن اعداد کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ آج ہم آپ سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر سب سے پہلے ہمیں کیا کال کر رہے ہیں۔
میں سعودیہ سے ہوں اور آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ چینل آپ کا بہت اچھا ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور میں کھڑا ہوں ڈیڈ باڈی کے اپنی سامنے اور دیکھ رہا ہوں، اور میرے کچھ بھائی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آیا تھا سعودیہ سے، اس کو کیا ہو گیا۔ تو ایک دم میری اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، تو میں بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ ایسے خواب میرے کو آتے رہتے ہیں، برائے مہربانی اس کے بارے میں میرے کو بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ اس طرح کے خواب آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، یعنی روٹین میں آپ کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے، موت تو برحق ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، پھر برزخ کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، پھر حشر کا معاملہ ہے، پھر آگے کے میزان عمل کے معاملات ہیں۔ تو بعض اوقات اس طرح کے خواب جو ہے وہ بطور تنبیہ کے مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور اگر کوئی مسلسل گناہ نہ بھی کر رہا ہو تب بھی ایک ریمائنڈر کے طور پر، ایک فکر آخرت کے طور پر اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ تو خوش قسمتی سے نیک طبیعت لوگ ایسے خوابوں کو اپنی اصلاح کا باعث بناتے ہیں اور اپنے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جن نیک اعمال سے میں اب تک محروم ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور اگر کوئی گناہوں بھرا ایسا عمل ہے کہ جس میں مبتلا ہوں تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب مسلمان کے لیے بطور تنبیہ کے ایک ریمائنڈر کے طور پر دکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ کون کون سے ایسے احکامات ہیں کہ جن میں کوئی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ نہیں کرنے چاہیے اور کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کا باعث ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو بھی نیک بننا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان رہے گا۔ نیکسٹ کال۔ جی، میرا نام اعتزاز احمد ہے اور دمام سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، اور میرا خواب یہ ہے کہ مجھے ابھی تقریباً فجر سے پہلے خواب آیا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا بھیانک سفید کلر کا سانپ ہے اور ایک بہت طاقتور یعنی بیل ہے، اور یہ سانپ جو ہے وہ بیل کی طرف بھاگ رہا ہے، بیل کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سانپ اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو مار نہیں سکتے۔ بس اس طرح کا خواب ہے، اس کے بعد میں سب دھندلا ہو گیا، اس طرح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے، اعتزاز غالباً نام بتایا تھا، عرب شریف سے دوسری کال بھی ماشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے معاملے میں کچھ دشواری کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آفٹر آل انشاءاللہ عز و جل وسعت ہو جائے گی اور آسانی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو ایسے معاملات پر غور کریں کہ جو رزق میں تنگی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے، جس کا نام ہے تنگ دستی کے اسباب۔ بہت سارے لوگ اس وقت ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں، رزق میں تنگی کا رونا روتے ہیں، معاملات میں بڑی مشکل ہے، بہت کماتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ جو ہے بڑا تنگ رہتا ہے، اس طرح کے معاملات کا شکار رہتے ہیں۔ بعض لوگ بے روزگاری کا بھی شکار رہتے ہیں، یعنی جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جنہیں دور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے ہمارے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے؟ تو وہ اسباب اس رسالے میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ہو سکے تو اس کا ٹائٹل دکھا دیا جائے، ورنہ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے، وہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ رسالہ میسر آ جائے گا، اس کو بھی مطالعہ کیجئے اور ظاہری اسباب پر بھی غور کیجئے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کبھی ہم اپنی سستی کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کر رہے ہوتے، یہ رسالہ ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تنگ دستی کے اسباب۔ تو جو لینگویج جس کے لیے آسان ہو اس زبان کے اندر اس کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پیش کیجئے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، ہماری ڈیلی روٹین سے ہے، ہمارے گھریلو معاملات سے ہے، ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، تو اس کو مل جل کر درست کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے برکت نصیب ہوگی۔ مزید کالز کی جانب بڑھنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ عادات سے متعلق معلومات ہم حاصل کر لیں،
پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، مزید کالز بھی ہیں، انہیں بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ مختلف سلسلوں میں کبھی کسی چیز سے متعلق، کبھی کسی جانور سے متعلق، کبھی کسی منظر سے متعلق، کبھی مختلف پرندوں سے متعلق خواب دیکھنا کیسا آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سابقہ سلسلے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ ہم نے 11 سلائیڈز جو ہے وہ آپ کو دکھائی تھی، اور اس میں مختلف اعداد کا ہمارے خواب پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور مختلف اعداد مختلف تعبیروں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج بڑھتے ہیں مزید اعداد کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مختلف اعداد جو مزید ہیں ان کا ہمارے خوابوں پر اور ہمارے خوابوں کی تعبیروں پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ جی دکھائیے۔ تلك عشرة كاملة، یہ پورے 10 ہوئے۔ عدد خواب میں دیکھنا یا 10 کا عدد خواب میں ہونا کیسا نیک ہے، دین و دنیا کی مراد پورے ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی آپ نے دیکھی، اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی سنا۔ یہ 10 کا عدد جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پیچھے سینیریو کافی طویل ہے، پیچھے سے بات چل رہی ہے، اور اس آیت کریمہ میں 10 کے عدد کا ہم نے تذکرہ سنا۔ تو اعداد کا جو ریفرنس ہے وہ مختلف آیات سے ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے، بعض حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے کہ جس میں مختلف اعداد کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو اگر 10 کے عدد کا امپیکٹ ہو ہمارے خواب میں تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہوگی، نیک ہوگی، اور بڑی ایک بیسک جو اس کی تعبیر ہے وہ دین و دنیا کی مراد کے پورے ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی دعا مانگی ہے، کوئی ایسی انٹینشن ہے اس کے ذہن کے اندر، کوئی وہ چیز چاہتا ہے، کوئی جائز تمنا ہے اس کے دل میں، اور وہ 10 کے عدد سے متاثر کوئی خواب دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے چاہیے کہ شکر بھی بجا لائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا عدد ہے اور اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں۔ جی 11 کا عدد بھی نیک ہے، دین و دنیا کی مراد حاصل ہو، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے۔ اس پر کوئی آیت کا ریفرنس جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا عدد ہے اور اس کی کیا تعبیر پر اثر ہوا کرتا ہے۔ جی إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جی 12 کا عدد ویسے ہی ہمیں بڑا پیارا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی نسبت سے ہم 12ویں شریف بھی مناتے ہیں۔ اور خواب میں 12 کے عدد کا جو امپیکٹ ہے، جو نتیجہ ہے، جو اثر ہے، وہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ خواب جو ہے دیکھنے والے کے حق میں نیک ہو کر ظاہر ہوگا، یعنی اچھی اس کی تعبیر کی جائے گی۔ یہاں پر کچھ ڈیٹیل مزید عرض کرتا چلوں کہ اب 12 کے عدد سے کیا مراد، کیا 12 لکھا ہوا خواب کے اندر دیکھا جائے یا کیا؟ تو اعداد اس طرح سے خوابوں میں عموماً نظر نہیں آتے، بہت شاذ کوئی صورت ہوگی کہ کوئی گنتی لکھی ہوئی اپنے خواب کے اندر دیکھے۔ اتنے سالوں سے سلسلہ جاری ہے لیکن کبھی بھی اس طرح کا خواب بیان نہیں کیا گیا اب تک، آج تک کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو اعداد کا بیان ہے تو خواب کی تعبیر میں اس کا اثر یوں بھی ہوتا ہے کہ مثال اگر کوئی شے دیکھی، اس شے کی اپنی تعبیر ہوگی، جیسے گائے دیکھی اپنی تعبیر ہے، طوطا دیکھا اپنی تعبیر ہے، دریا دیکھا، سمندر دیکھا، بارش دیکھی، بادل، آسمان، چاند، ستارے، یہ سب چیزوں کی ایک اپنی اپنی تاثیر ہے، ایک اپنی تعبیر ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ بھی امپیکٹ ڈالے گی۔ مثال ہے چاند دیکھا، 12 کی تعداد میں دیکھا، تو چاند کی تعبیر کے ساتھ ساتھ اب 12 کے عدد کا امپیکٹ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی جانور دیکھا اور 11 کی تعداد میں دیکھا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی سمجھی جائے گی، مراد کے پورا ہونے کی اس کو علامت قرار دیا جائے گا، لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ اب اس کے عدد کی تاثیر بھی اس کے اندر شامل کی جائے گی۔ تو چونکہ تعداد کا تعلق جو ہے وہ اشیاء کے ساتھ ہوا کرتا ہے عموماً، تو اس کی تعبیر پر عدد کا اثر اس طرح سے ہم شامل مانیں گے۔
ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی مزید کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ 13 کا عدد ہے اور تعبیر کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس پر بھی کوئی آیت یا حدیث تو ریفرنس کے طور پر نہیں کوٹ کی گئی، لیکن 13 کے عدد کو اچھا بیان نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ 13 کا عدد جو بد ہے، برا ہے، اس کی تعبیر پر امپیکٹ اچھا نہیں ہے، یہ صرف خواب کے متعلق ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور حقیقی دنیا کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ 13 کے عدد کو بڑا برا سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں۔ 13ویں فلور پر نہیں رہنا، 13ویں فلور پر جو ہے وہ جانا نہیں ہے، اگر جانا ہے تو فوراً نکل جانا ہے۔ بعض اوقات تو بعض بلڈنگز کے اندر 13 کے عدد کا جو فلور ہے وہی نہیں بناتے، 12 کے بعد 12A ڈال دیتے ہیں یا ڈائریکٹ 14 پہ چلے جاتے ہیں۔ تو 13 کے عدد کو جاگتے ہوئے حقیقی دنیا میں برا سمجھنا، اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو برا شگون لینے میں شمار کیا گیا ہے، جو کہ شرعاً ممنوع ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے یہ صرف خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق ہے۔ مزید کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید کچھ ہمارے پاس سلائیڈز ہیں جس میں مختلف اعداد اور ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے خوابوں کی تعبیر پر، وہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ جناب والا، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف 15 دن ہو گئے ہیں کہ عمرے سے آئی ہیں، ان کو ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے کہ چاند میں سے آواز آتی ہے کہ آپ کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں مسجد نبوی میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو چاند میں سے پھر آواز آتی ہے کہ جاؤ مسجد نبوی میں خدام سے ملو اور 25 نمبر دروازے کے پاس رہنے لگ جاؤ۔ 4 دن سے یہی خواب نظر آ رہا ہے، برائے کرم آپ کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیے، چاند کا دیکھنا روشن حالت میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے تعبیر کے اعتبار سے، البتہ خواب میں کوئی غیبی آواز سنائی دے یا کوئی بھی شخص آ کر کوئی بات کہے، کسی عمل کے کرنے کا یا کسی عمل کو ترک کرنے کا کہا جائے، تو عملی زندگی میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شریعت مطہرہ کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ بات، وہ فعل، وہ کام ظاہری جو ہماری شریعت مطہرہ ہے، جو بھی ہمارے شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، موافق نہیں ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ اس پر عمل نہ کرنا ضروری سمجھا جائے گا۔ تو اس میں جو بیان کیا گیا کہ مسجد نبوی شریف کے فلاں دروازے پر جا کر رہنا شروع کر دو، تو ظاہر ہے اس کے اندر عورت کے حوالے سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی کئی وجوہات کی بنا پر، تو اس طور پر تو اس پر عمل کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ چونکہ عمرے سے آئی ہیں اور ظاہر ہے کہ مکے سے مدینے سے جب کوئی واپس آتا ہے تو مسلمان کی ایک بڑی عقیدت وابستہ ہوتی ہے، بڑی محبتوں کا وہ مرکز ہے، مقام، جگہ، بڑی مبارک وہ گھڑیاں ہیں، وہ ساعتیں ہیں جو مسلمان اپنے دل و دماغ میں انہیں رکھتا ہے اور سوچتا ہے ان کے بارے میں، تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو دعا کریں بار بار حاضری مدینہ کی، حاضری مکہ کی۔ البتہ اس کے اندر جو وہاں پر رہائش کے حوالے سے کہا گیا ہے تو اس پر چونکہ عورت کے مسجد سے متعلق جو احکامات ہیں ان میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ میں عبدالرحیم بات کر رہا ہوں جیسا سے۔ میرا کر رہے کہ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں، وہ مجھے ہر رات کو نیند میں آتے ہیں، ان کی کیا تعبیر ہے ان کی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ہر روز خواب میں آتے ہیں، بڑی محبت ہوتی بھی ہے، ایک انسیت ہوتی ہے اپنے والد سے، والدہ سے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوابوں کے اندر فوت شدہ قریبی رشتہ داروں کے بار بار آنے کی۔ تو نظر آتے ہیں، وہ کس طور پر نظر آتے ہیں یہ آپ نے بیان نہیں کیا، تو اس کے مطابق اس کی تعبیر ہو سکتی تھی۔ تو ایک انسان کا چونکہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو خواب کے اندر والد صاحب کی آپ کو بار بار زیارت نصیب ہو رہی ہے، تو اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی۔ تو دعا کریں اپنے والد صاحب کے لیے، اگر اچھی حالت میں آپ نے ان کو دیکھا ہے
تو ایک اچھی فعال ہوتی ہے، ایک اچھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ مسلمان جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوگا۔ البتہ مردے کا خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں جو کہ اس کے حالات اور واقعات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گی۔ یعنی اگر وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا، کوئی چیز دیتا ہے تو کیا، ہم کلام ہوتا ہے، کوئی بات چیت کرتا ہے تو کیا، اسی طرح اس کی مختلف حالتوں کے مختلف ہونے سے تعبیر بھی مختلف ہو سکے گی۔ تو آپ نے ڈیٹیل چونکہ بیان نہیں کی تو یہی میں عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کی کثرت کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کریں تاکہ ان کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہو سکے۔ نیکسٹ کال۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرا نانو فوت ہو گیا، تقریباً 3 دن کے بعد ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ایمبولینس میں لا رہے تھے اور ایمبولینس سے اٹھ کر بھاگے۔ یہ بھاگ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور بہت ہی لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے اور ایسے بھاگتے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے۔ گزشتہ سے ملتا جلتا ہی ان کا معاملہ لگتا ہے کہ چند دن پہلے نانا کا ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے انہی کو خواب میں دیکھا۔ تو بیٹا آپ بھی ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ خیر کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آخری دنوں میں بہت بیمار ہوں اور آپ کے سامنے ان کو بار بار ہاسپٹل لے جایا گیا ہو، تو وہ جو معاملات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں گھر کر جاتے ہیں اور وہی خواب کے اندر بھی بعض اوقات نظر آیا کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ پہلے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا تھا، جس میں رات کو سویا تو ایک خواب دیکھا۔ جو خواب کا مفہوم یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص آ رہا ہے قریب، اس نے کوئی چمکدار چیز میری طرف بھیجی اور مجھے بولا کہ یہ لے لو اور کسی پیر صاحب کے ہاتھ سے بیعت ہو جاؤ۔ تو جب میں اٹھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جی اس کی تعبیر تو دیکھیے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی پیر کامل سے بیعت ہونا، مرید ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے علماء، محققین، فقہا، جس کا بھی آپ تذکرہ سنیں گے تو وہ کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا ہی افضل عمل ہے اور اس کی بڑی دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ سب سے بڑی اس کی برکت یہ ہے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بار بار ریمائنڈر ہوتا ہے۔ پیر صاحب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ نیک بننے کا بڑا ہی خوبصورت ایک موقع مرید کو نصیب ہوتا ہے، نصیحت بھی حاصل کرنے کا جذبہ مزید بڑھتا ہے اور پیر صاحب کی توجہ سے مرید جو ہے وہ منازل طے کیا کرتا ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو میں مدنی مشورہ دوں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا کوئی مشکل نہیں۔ آپ چاہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، چاہیں تو مکتوب کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ اپنا نام لکھیں، اپنا والدہ کا نام لکھیں، عمر لکھیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر روانہ کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو مرید کر لیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر جب براہ راست امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بیعت کروائیں تو بھی مرید ہوا جا سکتا ہے۔ اب دنیا میں کہیں پر بھی ہیں اور بڑا ہی ایک قریب جو موقع میں عرض کرتا چلوں کہ کل مدنی مذاکرہ ہوگا، ہفتہ ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں مرید بھی بنایا جاتا ہے۔ براہ راست چونکہ ہوتا ہے تو اس میں آپ چاہیں تو مرید بھی بن سکتے ہیں۔ تو نہ صرف ہمارے یہ کالر اسلام بھائی بلکہ جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ناظرین موجود ہیں، اگر ابھی تک آپ کسی سے بیعت نہیں ہیں تو ضرور مرید ہو جائیے، انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور جو خواب آپ نے دیکھا ایک اچھا ہی خواب ہے، ایک نیک کام کرنے کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، ایک بہت ہی افضل اور پیارا کام ہے، پیارا عمل ہے جو ہماری دین و دنیا کے لیے بہت ساری برکتوں کا باعث ہے۔ تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کے خواب کی تعبیر گویا کہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، عمل کیجئے اور اس خواب کی تعبیر کو اپنے حق میں بہتر بنائیے۔ مزید کالز کی جانب بھی پڑیں گے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ مزید عادات کو دیکھ لیا جائے، مزید سلائیڈز ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ کون سا عدد ہے اور اس کا خواب میں دیکھنا
کیسا ہے؟ جی 14 کا عدد ہے، اس کا خواب میں دیکھنا نیک ہے، یعنی پازیٹیو اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ 14 کے عدد کا امپیکٹ جو ہے وہ خواب کی تعبیر پر اچھا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کون سا عدد ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ 15 کا عدد ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوا کرتی، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ تعبیر پر اچھا نہیں ہے۔ کام پرا گندہ ہوں، الجھن کا وہ شخص شکار ہوگا۔ 15 کے عدد کا جو امپیکٹ ہے، الجھن میں مبتلا ہونا، کاموں کا پورا نہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو پاتا، کبھی سستی آڑے آ جاتی ہے، کبھی کوئی قدرتی طور پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو 15 کے عدد کا امپیکٹ خوابوں کی تعبیر پر وہ اچھا نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، اور کبھی بھی اس طرح کا خواب نظر آئے کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے ہمیں وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، اور پھر توکل رکھے، اپنے رب عز و جل کی ذات پر امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا برا اثر مجھ تک نہیں پہنچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل برا اثر نہیں پہنچے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، کیا عدد ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے؟ 16 کا عدد ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے خوابوں کی تعبیر پر پازیٹیو ہے۔ مراد پوری ہو، تمنا پوری ہو، اور دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ اس کی تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی۔ تو 16 کے عدد کی جو تعبیر ہے، جو امپیکٹ ہے، وہ خوابوں پر پازیٹیو ہے اور اچھا ہے، تمنا اور مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید اعداد کو دیکھتے ہیں۔ جی آیت کریمہ ہے، پھر انشاءاللہ عدد بھی بیان ہوگا، سنائیے۔ لواحة للبشر عليها 19، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ جی 19 کے عدد کی مختلف تعبیریں ہیں، غالباً ایک اور سلائیڈ بھی ہے، وہ بھی سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ جی نیک، 2 اس کی تعبیریں ہیں، ایک آیت کریمہ کے ریفرنس سے آپ نے سنا، اور لوگوں سے اس کو کام پڑے گا۔ 19 کے عدد کا جو امپیکٹ ہے خوابوں کی تعبیر پر وہ ہے کہ لوگوں سے اس کو کام پڑے گا، یعنی تعلق اس کا بڑھے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہے وہ مزید ہوگا۔ اور اس کا امپیکٹ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے ملاقات کرنے کا ذہن بنایا تھا، کوئی ایسا معاملہ کرنے کا ذہن بنایا تھا، اور اس طرح کا خواب دیکھتا ہے جس میں 19 کا عدد پایا جاتا ہے، تو اس کا وہ انٹریکشن، وہ کام، اس کا جو تعلق ہے وہ جلد اس کے ساتھ پیدا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ نیک بیان کی گئی ہے، لوگوں سے کام پڑے گا، نیک تعبیر ہوگی، اس کے کام پورے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ 19 کا عدد اس کے حق میں اچھا ظاہر ہوگا۔ اور ویسے بھی 19 کا عدد خوابوں سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو بڑا ہی پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور اس مناسبت سے بھی اس کو ہم بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو مختلف مقامات پر استعمال بھی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی نسبت سے اس کی تعداد جو ہے وہ 19 بنتی ہے۔ نیکسٹ کیا عدد ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے۔ جی جناب 20 کا عدد جو ہے وہ اچھا ہے تعبیر کے اعتبار سے، اس کا امپیکٹ بھی، اس کا اثر بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ اور جو شخص 20 کے عدد سے متعلق خواب دیکھتا ہے، یا اس کے خواب میں جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کی تعداد میں 20 پایا جاتا ہے، تو حاکم ہونے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو
منصب عطا فرمائے گا، وجاہت عطا فرمائے گا، وہ حاکم بنے گا اور کچھ لوگوں پر اس کو حکومت نصیب ہوگی، یعنی اس کو کوئی اتھارٹی نصیب ہوگی۔ اب یہ پرسنالٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے مختلف ہونے سے بھی اس کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حاکم بن سکتا ہے، صاحب منصب ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے خواب کے اندر 20 کا عدد کا امپیکٹ اور تاثیر دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل اسے وہ منصب نصیب ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ منصب کا ملنا اسی حق میں بہتر ہے، اسی وقت بہتر ہے، اسی وقت اس کو ہم ایک نعمت سمجھیں گے کہ جب وہ منصب کسی اچھی چیز کا ہو، اور نمبر 2 وہ صاحب منصب اپنے منصب کا صحیح شریعت کے مطابق استعمال بھی کر سکے اور اس کا جو بھی حق ہے وہ بھی ادا کر سکے۔ ورنہ حاکم ہونا اور صاحب منصب ہونا انسان کی تباہی کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی گرفت اور پکڑ کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔ تو منصب وہی اچھا، حکومت وہی اچھی، انسان کے لیے وجاہت وہی اچھی کہ جس کے استعمال سے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکے، سنوار سکے، اور لوگوں کے حقوق کا، محکوم لوگوں کا، جو اس کے ماتحت افراد ہیں، ان کے حقوق کا وہ لحاظ رکھنا جانتا ہو، رکھ بھی سکے۔ ورنہ یہی منصب دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر ہمارے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی منصب ہے، خواہ وہ کسی ادارے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی صوبے کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ہمارے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اعداد بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیکھیں گے سلائڈز کی شکل میں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کر لیا جائے۔ جی، میرا نام محمد طارق قادری اطاری ملتان سے بات کر رہے ہیں۔ میری والدہ کو فوت ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو میری والدہ ایک خالہ کے خواب میں آئی ہے۔ ایک دن آئی ہے، وہ سلام کیا، السلام علیکم، خوش خوش تھی۔ دوسرے دن آئی ہے، خوش خوش تھی، دعا کر رہی تھی، ہاتھ اٹھا کے ہمارے کمرے میں دعا کر رہی تھی۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ والدہ کو آپ نے دیکھا، سلام کیا، خوش آپ کو نظر آئیں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا میں مصروف ہیں۔ تو دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز اس کو قرار دیا گیا۔ تو فوت شدہ کا اس حالت میں دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور کثرت سے مزید ایصال ثواب کریں۔ نیکسٹ، محمد اعظم گجرانوالا سے۔ میں نے 2 دفعہ خواب دیکھا ایک ہی طرح کا۔ میں کہیں گھومنے گیا ہوں، گاڑی لے کے گیا ہوں، واپسی پہ آیا ہوں تو گاڑی غائب ہے، گاڑی نہیں ملی۔ دوسری دفعہ پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں کہیں گیا ہوا ہوں، گاڑی کھڑی کی ہے، واپس آیا ہوں تو گاڑی نہیں ہے۔ اس کی تعبیر ذرا بتا دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر واقعی آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اس کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتے تو رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات انڈیکیشن بھی ہوتا ہے اور بالکل سیدھا ایک بات کے بارے میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں شے کو صحیح استعمال کریں ورنہ اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ مستقبل میں ہونے والے کسی نقصان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر گھریلو معاملات میں دشواری ہونے کا اس میں اندیا پایا جاتا ہے۔ اپنے معاملات پر غور کیجئے۔ شادی شدہ شخص اگر اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ زوجین کے مابین جو تعلقات ہیں، جو حقوق ہیں، جو بھی آپ کا آپس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان پر غور کریں۔ اگر گھریلو معاملات اچھی طرح سے نہیں چل رہے تو انہیں اچھا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، ہر ایک کو اپنے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے اور ہر طرح کی تنگی سے، پریشانی سے اور اختلاف سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری بیٹی ہے، وہ گھر باہر والی ہے، بچوں اپنے گھر باہر والے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کو خواب آیا ہے کہ کوئی چیز پڑی ہے، لال سا کپڑا دیا ہوا ہے۔ تو وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ تو لاش پڑی ہے۔ تو ادھر سے کسی نے آواز دیا ہے کہ یہ لاش نہیں ہے، یہ تو گندم کے دانے پڑے ہوئے ہیں، تو اوپر یہ لال کپڑا دیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کی طرف سے بعض اوقات مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ایک بے ربط سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکے گی، تو انہیں سمجھائیں کہ اس کی طرف جو ہے وہ
توجہ نہ کریں، پریشان بھی نہ ہوں. ظاہر لاش، لال کپڑا، اس طرح کی چیز ہو تو اس کا اثر جو ہے بعض اوقات ذہن پہ بہت زیادہ لے لیا جاتا ہے. تو مطمئن رہیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. مزید کال. میں حمزہ اختاری کی سلطان پور سے بول رہا ہوں. خوابوں کی تعبیریں میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی خواب میں مرغیوں کے انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. مختلف پرندوں کے انڈے، اور مرغی بھی پرندے میں ہی شمار ہوتی ہے، یہ بچے کی علامت ہوا کرتی ہے، اولاد پر یہ دلیل ہوا کرتی ہے. تو اگر صاحب خواب جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، اولاد کی تمنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور اگر صاحب خواب جو ہے وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ نفع ملنے کی، ایک دنیاوی طور پر مال ملنے کی دلیل ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کا دیکھنا خواب میں اچھا ہے. چند منٹ باقی رہ گئے تو کچھ مزید سلائیڈز کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہو، اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ عدد کیا ہے اور اس کا خواب پر امپیکٹ کیا ہوتا ہے. جی. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا، یعنی ان کے راستے پر نہ چلنا. جی. 40 کا عدد جو ہے وہ کام بند نہ ہو، یعنی کام جو ہے وہ نامکمل نہ رہے، اس کی یہ تعبیر ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا ہی ایک طویل قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی واقعے سے متعلق ایک آیت کریمہ سے ریفرنس لیا گیا اور 40 کے عدد کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کی تعبیر میں اچھا اثر ہوگا اور اس کے کام بند نہیں ہوں گے، یعنی نامکمل نہیں رہیں گے، کمپلیٹ ہونے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو 40 کے عدد کا خوابوں کی تعبیر پر جو امپیکٹ ہے وہ اچھا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے کاموں میں تکمیل کی طرف وہ آگے بڑھ سکے گا. ایک دو کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں کوشش کریں گے کہ مزید اعداد کا بھی بیان ہو. 100 تک کے مختلف اعداد کا بیان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہی سلسلے میں سب کو شامل کرنا دشوار ہے، تو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس کو ہم جاری رکھیں گے. ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں. جی. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، عبد الماجد علی اطاری. میرا سوال یہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہے میرے ہاتھ میں، اونچا ہے میرے ہاتھ میں، اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، بہت رش ہے، اور میرے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا ہے، بلندی مطلب میرے پاس جھنڈا ہے اونچا، اور میں چل رہا ہوں، اور میرے ارد گرد لوگ ہی لوگ گزر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان. دیکھیے، علم یعنی جھنڈے کا اٹھانا اچھا ہے، اور گرین کلر کا جھنڈا ہو تو گرین رنگ کا، سبز رنگ کا جو امپیکٹ ہے خوابوں پر وہ بھی اچھا ہوتا ہے. کامیابی ملنے کی اور لوگوں کی جانب سے معاونت نصیب ہونے کی یہ علامت ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا یا کسی کام کا ارادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل مخلوق کی جانب سے آپ کو لوگوں کی جانب سے اس کام میں معاونت نصیب ہوگی اور آپ کا وہ کام جو ہے وہ اچھے انداز پر پایہ تکمیل کو
پہنچ سکے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ کو مزید آپ کے کالز کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا، اسی طرح سے مزید مدنی گلدستے بھی دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں اور عمل میں اضافے کا باعث رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ماہ مارچ کا شمارہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، انشاءاللہ ساری رہے گا۔ ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں آپ پڑھ سکیں گے تفسیر قرآن جس کا عنوان ہے جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کی مذمت، شرح حدیث جس کا موضوع ہوگا غصہ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقائد، پانی پینے کی سنت